اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب لباب میں جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے 48ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور درواقع آج کے درس میں ہم باقاعدہ اس کتاب کے دوسرے باب دوسرے حصے کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس میں مرحوم آیت اللہ طہرانی عالم خلوص سے پہلے عوالم کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں ان عوالم کا اجمالی تعارف اور فہرست آپ کی خدمت میں بیان کی کہ کل 12 عوالم ہیں کہ جنہیں سیر و سلوک کی راہ میں ایک سالک کو طے کرنا ہے اور ان منازل سے عبور کرنا ہے۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی یہاں اس باب کے آغاز میں دوبارہ ان 12 مراحل کو ذکر کر رہے ہیں اور پھر ان کی تفصیل آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ مثلاً ہم آیت اللہ طہرانی کی عبارت کو پڑھتے ہیں تاکہ یہ مقدماتی گفتگو آپ کے ساتھ آگے لے کر چلیں، اور پھر پہلا مرحلہ اسلام اکبر کو آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ آیت اللہ طہرانی یہاں پر نقل کر رہے ہیں شرح تفصیلی عوالم مقدم بر عالم خلوص، یعنی عالم خلوص سے پہلے جو عوالم ہیں ان کی تفصیلی تشریح یہاں پر بیان کی جائے گی آپ کے اور ہمارے سامنے۔ فرماتے ہیں بنابر آنچے گزشت، یعنی اب تک جو کچھ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور اس بیان کے مطابق سالک جو راہ خدا میں سفر کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، چون قبل از عالم خلوص باید مسافر اللہ تعالی 12 عالم را طی کند، یعنی یہ سالک جو مسافر اللہ ہے یہ عالم خلوص سے پہلے 12 عوالم کو طے کرے، جن کے نام یہاں آیت اللہ طہرانی اس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ اسلام اصغر ہے، دوسرا مرحلہ اسلام اکبر ہے، تیسرا مرحلہ اسلام اعظم ہے، چوتھا مرحلہ ایمان اصغر ہے، ایمان اکبر ہے، اور پھر ایمان اعظم ہے۔ پھر اس کے بعد ہجرت صغریٰ، ہجرت کبریٰ اور ہجرت عظمیٰ کا مرحلہ آتا ہے، اور آخری 3 مراحل میں جہاد اصغر، جہاد اکبر اور جہاد اعظم کا مرحلہ ہے۔ ابھی اس موقع پر ہمارے لیے ان مراحل کو جاننا نہایتی ضروری ہے کہ یہ کون سے مرحلے ہیں، لذا باید خصوصیات این عوالم و آثار و علائم و موانع و صوارف آنہا را نیز بدانت، یعنی ایک سالک جو سیر و سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہے، سفر سیر و سلوک یا سفر عرفانی کو طے کرنا چاہتا ہے، اس سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان عالموں کی خصوصیات اور ان کے آثار، ان کی علامات اور جو رکاوٹیں اور موانع ان عوالم کو طے کرنے میں ایک سالک کو درپیش ہوتے ہیں انہیں اچھی طرح سے وہ جان لے۔ اگر انہیں جانے بغیر وہ سیر و سلوک کے مراحل کا آغاز کرے گا تو یقینی بات ہے وہ کسی مرحلے پر کامیابی اس کے قدم نہیں چومے گی، اور وہ ناکامی اور نامرادی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا فرماتے ہیں آیت اللہ طہرانی ما در اینجا بنحو اجمال بیان کردیم،
یعنی یہاں جو آیت اللہ طحرانی اس کتاب رسالہ لب لباب میں ان عوالم کو جو بیان کر رہے ہیں یہ بطور اجمال بیان کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم آیت اللہ طحرانی سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں اجمال کے طور پر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ان عوالم کو تو تفصیلاً بیان ہونا چاہیے، یہ آپ مختصر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چونکہ مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طحرانی نے ان عوالم کو، اپنے استاد اور ان کے استاد نے ان عوالم کو باقاعدہ مرحوم سید مہدی بحر العلوم کے رسالہ لب سیر و سلوک سے اخذ کیا ہے، اور وہاں مرحوم سید مہدی بحر العلوم نے ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ لہٰذا یہاں تفصیلاً ان عوالم کو دوبارہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ افراد کے جو ان عوالم کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرحوم سید مہدی بحر العلوم کے رسالہ سیر و سلوک کی طرف رجوع کریں۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی یہاں پر اجمال بیان کر رہے ہیں اور خود اس مطلب کی وضاحت کر رہے ہیں، وچون تفصیل آنہا در کتاب مستطاب منتسب بے مرحوم فخر الفقہاء والاولیاء سید مہدی بحر العلوم رضوان اللہ علیہ ذکر شدہ است۔ یعنی انہی 12 عوالم کی تفصیل جو ہے وہ کتاب منسوب مرحوم سید مہدی بحر العلوم جو فخر الفقہاء اور فخر الاولیاء ہیں ان کی کتاب میں ان کی تفصیل وہاں پر موجود ہے اور بیان کی گئی ہے۔ طالبین شرح تفصیلی یعنی وہ افراد کہ جو ان عوالم کی تفصیلی وضاحت چاہتے ہیں وہ وہاں پر باید بدانجہ مراجع نمائند، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرحوم مہدی بحر العلوم کی کتاب کی طرف رجوع کرے۔ لیکن برائے روشن شدن مطلب درینجہ فی الجملے بیانی خواہد شد، لیکن یہاں ہم آپ کی خدمت میں اجمالی طور پر ان مطالب کو بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ سیر و سلوک میں ایک سالک جس نے مقام خلوص پر پہنچنا ہے اور مخلص ہونا ہے، اسے مخلص ہونے کے لیے کن عوالم کو طے کرنا ہے اور وہ 12 عوالم کون سے ہیں۔ اجمال مطلب آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اور سب سے پہلے آغاز میں اسلام اکبر کو بیان کر رہے ہیں۔ اسلام اکبر، سب سے پہلے ہم اسلام اس کو دیکھیں گے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں تسلیم ہونا، یعنی انسان اپنا سر جھکا لے۔ تو یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ مرحوم آیت اللہ طحرانی نے اسلام اصغر سے اپنی گفتگو کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ چونکہ اسلام اصغر بالکل ابتدائی سٹیج ہے، ہر مسلمان اس پہلی سٹیج کا حامل ہوتا ہے، لہٰذا بعد میں وہ دوسرے مرحلے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ پہلا مرحلہ جسے اسلام اصغر کہا گیا ہے وہ کلمہ شہادتین کو اپنی زبان پہ جاری کرنا ہے، یعنی ایک سالک باقاعدہ مسلمان اس کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک اسلام ہے، ایمان کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے۔ تو پس سالک مسلمان ہونا چاہیے، یعنی اسلام اصغر کا اسے حامل ہونا چاہیے اور اپنی زبان سے باقاعدہ کلمہ شہادتین کو جاری کرے اور دل سے ان کلمہ شہادتین پر عقیدہ رکھتا ہو، یہ ہے اسلام اصغر۔ اب اسلام اکبر کیا چیز ہے؟ اسلام اکبر میں مرحوم آیت اللہ طحرانی یہاں پر اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان نے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب اس کی تاثیر کا بھی جائزہ لے اور اس کی تاثیر کو بھی اپنے وجود میں محسوس کرے۔ لا الہ تو کہہ دیا، اب لے مزہ تاثیر کا، یہ اسلام اکبر ہے۔ یعنی انسان آثار توحید کو اور آثار نبوت کو محسوس کرے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آثار توحید کیا ہے؟ آثار توحید یہی ہیں کہ انسان موحد خداوند متعال کے تکوینی تصرفات پر یقین رکھتا ہے اور ان کے آگے سر تسلیم خم ہے، کسی قسم کی خداوند متعال کے حضور چونچرا نہیں کرتا ہے، لب
زبان اعتراض نہیں کھولتا، یعنی اپنی زبان کو خداوند متعال پر اعتراض کے لیے نہیں کھولتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بیماریاں آتی ہیں، مثلاً بہت ہی عزیز بیٹا تھا، بہت ہی عزیز بیٹی تھی، بیمار ہو گئے، والد بیمار ہو گئے، والدہ بیمار ہو گئیں، صبح سے شام تک ان کی خدمت کرنے کا جو ہے وہ ہمیں ایک موقع ملا ہے، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، یا دیگر مسائل ہیں ہماری زندگی میں۔ کسی نہایت ہی عزیز کو خداوند متعال نے ہم سے لے لیا، یا خداوند متعال نے ہمارے لیے رزق کی کمی کو میسر کر دیا، یا دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے، کہ اس زلزلے، طوفان اور آندھی کی بدولت کئی انسان اپنی زندگیاں کھو بیٹھتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے کہ جس سے وادیوں کی وادیاں جو ہیں وہ ویران ہو جاتی ہیں، کتنے لوگوں کا جو ہے وہ گھر بار زندگی سب کچھ نابود ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ حادثات طبعی، جسے طبعی حوادث کہا جاتا ہے، یہ بیماریاں، یہ رزق کی فراوانی، یہ رزق کی کمی، یہ مشکلات اقتصادی، یہ سب خداوند متعال کی طرف سے ہیں۔ آج ہی کسی عزیزہ نے یہ سوال کیا کہ ہماری زندگی میں ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری پریشانی آغاز ہو جاتی ہے، دوسری پریشانی ختم ہوتی ہے تو تیسری پریشانی آغاز ہو جاتی ہے۔ اس قدر پریشانیاں بسا اوقات انسان کو نا امید کر دیتی ہیں اور انسان کے دلوں میں وسواس ایجاد کرتی ہے اور انسان کو خداوند متعال سے دور کرتی ہیں، خداوند متعال سے نا امید کر دیتی ہیں انسان کو۔ لہٰذا انسان موحد جو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو الہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے جس کی اس انسان نے عبادت کرنی ہے، اور اسی کے فرامین کے سامنے انسان نے اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے، اسے اسلام اعظم کہتے ہیں۔ پس انسان زبان سے کوئی ایسا جملہ جاری نہ کرے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ انسان جو ہے وہ خداوند متعال کا نافرمان ہے، خداوند متعال کا ناسپاس اور ناشکر گزار ہے۔ یہ خداوند متعال کی حکمت، خداوند متعال کی مصلحت اور خداوند متعال کی قدرت کے سامنے یہ اعتراض کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو عمل خداوند متعال نے انجام دیا ہے یہ درست نہیں ہے، اگر خداوند متعال ایسا نہ کرتا تو بہتر تھا۔ لہٰذا ہماری زندگی میں، روزمرہ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، جو خداوند متعال کی آزمائشیں جن میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، یہ سب آزمائشیں، یہ سب مشکلات ہماری تکامل کے لیے ہیں، ہماری بلندی درجات کے لیے ہیں۔ لہٰذا انسان مؤمن اور انسان مسلم کو جو اسلام اکبر پر فائز ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام مراحل میں خداوند متعال کے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم ہو، مطیع محض ہو۔ لہٰذا ذرہ بھر بھی خداوند متعال کے ان مسائل میں وہ خداوند متعال کے حضور جسارت نہ کرے کہ یہ آزمائشیں میرے اوپر کیوں آئی ہیں۔ اسی طرح انسان آثار نبوت کے سامنے، جو آثار تشریعی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شرعی احکام بیان کیے ہیں کہ نماز کو 4 رکعت پڑھنا ہے، ظہر کی، عصر کی 4 رکعت پڑھنا ہے، فجر کی 2 رکعت پڑھنا ہے، اور اس انداز میں پڑھنا ہے، مثلا ہاتھ کھول کے پڑھنا ہے، انسان کو قبلہ رخ ہو کر پڑھنا ہے، باوضو ہو کر پڑھنا ہے، غسل کر کے پڑھنا ہے، انسان کو جنوب کی حالت میں نہیں پڑھنا ہے۔ یہ سب جو اوامر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں ہمارے لیے بیان کر دیے ہیں، یہاں انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسان سر تسلیم خم ہو۔ بعض احکام شرعی اور فقہی ایسے ہیں کہ جن کے مصالح روایات میں ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں کہ انسان یہ جو آذان دیتا ہے، اس آذان کے دینے کا کیا فائدہ ہے اور کیوں دیتا ہے، یہ جو انسان نماز سے پہلے اقامت کہتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ روایات میں بیان ہو چکا ہے۔ لہٰذا انسان ان فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے آذان بھی کہتا ہے، اقامت بھی کہتا ہے۔ لیکن اگر ایک مسئلہ ہے جس کا حکم انسان کو معلوم نہیں ہے، یعنی جس کی حکمت انسان کو معلوم نہیں ہے، نہیں معلوم کہ خداوند متعال نے فجر کی 2 رکعت کیوں کی
اور ظہر کی 4 رکعت کیوں کی؟ خداوند متعال فجر کی بھی 4 کرتا، ظہر کی بھی 4 کرتا، مغرب کی بھی 4 کرتا۔ تو یہ حکمت نہیں معلوم اگر ہمیں کہ 3 وہاں پر کیوں ہے، 2 وہاں پر کیوں ہے، 4 وہاں پر کیوں ہے، یا سفر کی حالت میں ایک مسافر کو 4 رکعتی نماز جو ہے وہ 2 رکعت کرنی ہے، انسان کو حکمت اور مصلحت معلوم نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے وہ وہاں سر تسلیم خم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے خداوند متعال نے حکم دیا ہے میں نے اس حکم کی فرمان برداری کرنی ہے اور اپنے سر کو سر تسلیم خم کرنا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اب یہاں انسان جو سر تسلیم خم کر رہا ہے، یعنی اسلام اکبر میں خداوند متعال کا مطیع قرار پا رہا ہے، اس انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آثار توحید میں اور آثار نبوت میں سر تسلیم خم ہو اور مطیع محض ہو جائے۔ اب انسان نے اسلام اکبر میں جو خداوند متعال کی اطاعت کرنی ہے، یہ 2 طرح سے اطاعت ہو سکتی ہے، ایک تسلیم لسانی ہے اور ایک تسلیم قلبی ہے۔ تسلیم لسانی یعنی انسان زبان سے خداوند متعال کے ہر امر کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور مخالفت نہیں کرتا ہے۔ خداوند متعال نے اس کو بیماری دی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، خداوند متعال نے اس کو اولاد دی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، خداوند متعال نے اولاد چھین لی واپس لے لی تو کہتا ہے الحمدللہ، خدا کی دی ہوئی تھی خدا نے واپس لے لی۔ خداوند متعال نے انسان کو دولت نہیں دی تب بھی الحمدللہ کہتا ہے، اور اگر دولت دے کے واپس لے لی تب بھی کہتا ہے کہ یہ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے اپنی چیز مجھ سے واپس لے لی ہے۔ لہٰذا انسان خداوند متعال کی مخالفت کے لیے اپنی زبان کو جو ہے وہ نہیں کھولتا اور اس کا استعمال نہیں کرتا۔ پس پہلا مرحلہ جو انسان نے آثار توحید اور آثار نبوت کے اوپر جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنا ہے، جسے اسلام اکبر کہا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان تسلیم لسانی ہو، یعنی زبان سے مخالفت نہ کرے آثار توحید کی اور آثار نبوت کی۔ دوسرا مرحلہ کہ انسان تسلیم قلبی ہو، یعنی اسلام اکبر میں جو آثار توحید اور آثار نبوت انسان کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ان آثار میں انسان قلباً بھی اپنے دل میں کوئی ایسی چیز نہ لے کر آئے جس سے یہ محسوس ہو کہ وہ قلباً راضی نہیں ہے، زبان سے اعتراض نہیں کر رہا ہے لیکن دل میں وہ اس مسئلے کے اوپر راضی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ دل میں اعتراض کر رہا ہے کہ کاش خداوند متعال آج بارش نازل نہ کرتا تاکہ یہ جو میری گندم کی فصل پکی ہوئی ہے یہ خراب نہ ہو جاتی، یہ خداوند متعال سیلاب نہ لاتا تاکہ یہ میرا گھر جو ہے وہ ویران نہ ہو جاتا۔ یعنی دل میں بھی انسان خطور نہ کرے مخالفت پروردگار۔ یہ ہے اسلام اکبر میں تسلیم ہونا خداوند متعال کے آثار توحید کے سامنے اور آثار نبوت کے سامنے۔ نہ انسان زبان سے مخالفت کرے اور نہ ہی انسان جو ہے وہ قلباً مخالفت کرے۔ اعتراض کا کیا مطلب ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان مخالفت نہ کرے، یعنی کیا مطلب کہ خداوند متعال کے حضور انسان آواز کو بلند نہ کرے، یعنی انسان یہ گمان کرے کہ اگر خداوند متعال ایسا کرتا تو یہ زیادہ بہتر تھا، یعنی اگر خداوند متعال ہمارے علاقے میں سیلاب لانے کی بجائے اگر ہمارے دشمنوں کے علاقے میں سیلاب لے آتا تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ اسلام کے دشمن جو ہیں وہ سب کے سب نابود ہو جاتے۔ مثلا کہیں انسان کسی ایسی جگہ پر زندگی بسر کرتا ہے، مثلا یہی جو آپ دیکھ لیں آج کل کے جو مسائل چل رہے ہیں، انسان کہتا ہے کہ یہ جو مصیبت ہمارے علاقے میں آئی ہے اگر یہ ہمارے علاقے میں نہ آتی، فلاں دشمن کے علاقے میں آ جاتی تو یہ بہتر تھا۔ تو یہ جو دل میں انسان خطور کرتا ہے، ایک دفعہ انسان زبان سے ایسے کہہ دیتا ہے کہ یہ یہاں نہ آتی وہاں پہ آتی تو زیادہ اچھا تھا، یہ جو ہمارے گھر میں فوتگی ہوئی ہے یہ ہمارے دشمنوں کے گھر میں ہوتی، یہ جو ہمارے گھر میں بیماری آئی ہے، یہ جو مصیبت ہمارے گھر میں آئی ہے یہ ہمارے گھر میں نہ آتی، ہمارے دشمنوں کے گھر میں آ جاتی، ہمارے مخالفین کے گھر میں آ جاتی، ہمارے شریکوں کے گھر میں آ جاتی، یا اس قسم کے الفاظ انسان زبان سے جاری کرتا ہے یا اس کے دل میں ایسی ایک حسرت اٹھتی ہے، تو یہ مخالفت ہے
خداوند متعال کے آثار توحید کے مقابلے میں اور آثار نبوت کے مقابلے میں اگر انسان شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں ایسے جو ہے وہ عقیدہ قائم کرے، یا اگر کہے کہ ایسا ہوتا تو بہتر تھا، یعنی خداوند متعال اگر ہمیں 4 بیٹے دے دیتا تو وہ زیادہ بہتر تھا 4 بیٹیوں کی نسبت، تو یہ بھی ایک گویا کہ خداوند متعال کے اوپر اعتراض ہے۔ یا کاش خداوند متعال نے مجھے ایک گھر جو دیا ہے، کاش خداوند متعال مجھے 5 گھر دیتا تو میں ان 5 گھروں میں سے ایک کو امام بارگاہ قرار دے دیتا، ایک میں زری بنا دیتا، ایک میں فلاں کام کروا دیتا۔ اس قسم کی انسان کے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں، کاش ایسا نہ ہوتا، یہ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، اصول کافی کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 398 ہے اور حدیث نمبر 2 ہے۔ یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک روایت نقل ہوئی ہے، میں روایت کا متن آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت صادق آل محمد فرماتے ہیں، لو انا قوما عبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَحَجُّوا الْبَيْتَ وَصَامُوا شَهْرَ رمضان، یعنی ایک قوم ایسی ہے کہ جو خداوند متعال کی عبادت کرتی ہے۔ کس خداوند متعال کی؟ اس خداوند متعال کی عبادت کرتی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ پس خداوند متعال کو وحدہ لا شریک جانتے ہوئے یہ قوم خداوند متعال کی عبادت کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرتی ہے، وَحَجُّوا الْبَيْتَ، اور خداوند متعال کے خانہ کعبہ کا جا کر باقاعدہ طواف کرتی ہے اور حج کو انجام دیتی ہے۔ جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو سامو شہر رمضان، رمضان المبارک کا یہ قوم جو ہے یہ روزہ رکھتی ہے۔ ثم قالوا لشیء، اور ان تمام امور کو اپنی زندگی میں مرتب اور منظم انجام دینے کے بعد یہ قوم کہتی ہے کسی شے کے بارے میں، صنعہ اللہ، جسے خداوند متعال نے انجام دیا ہے، او صنعہ النبی، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل کو انجام دیا ہے۔ پس کوئی کام جسے خدا نے انجام دیا ہے یا اللہ کے نبی نے انجام دیا ہے تو یہ قوم ان تمام امور کو انجام دینے کے بعد، یعنی خداوند متعال کی وحدانیت کی بھی معتقد ہے، خداوند متعال کو وحدہ لا شریک بھی جانتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، حج بھی کرتی ہے، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتی ہے، لیکن کوئی کام جو خداوند متعال نے انجام دیا ہے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا ہے، یہ اس کام کو دیکھ کے اپنی زبان پہ یہ جملہ جاری کرتے ہیں کہ اللہ صنع خلاف الذی صنع، یہ جو کیا اس کے برعکس کیوں نہیں کیا؟ یعنی خداوند متعال نے یہاں آج جو بارش کی ہے تو آج یہاں بارش نہیں کیوں نہیں کی؟ خداوند متعال یہاں جو سیلاب لے کر آیا یہاں کیوں نہیں لے کر آیا؟ یہ ایک اعتراض ہے۔ یا اعتراض ان کے دلوں کے اندر سے خطور کر رہا ہے، ابھی انہوں نے زبان سے اس کلمے کو جاری نہیں کیا، لہٰذا رجوع کریں حدیث کی طرف۔ اللہ صنع خلاف الذی صنع، یعنی جو فعل انجام دیا اس کے خلاف انجام کیوں نہیں دیا؟ او وجدوا ذالک فی قلوبہم، یا یہی اعتراض ان کے دلوں کے اندر ابھی موجود ہے، لکانوا بذالک مشرکین، تو یہ جو لوگوں کے دلوں میں اعتراض ہے یا لوگوں کی زبانوں میں یہ اعتراض جاری ہوا ہے، اس اعتراض کی وجہ سے لکانوا بذالک مشرکین، تو اس اعتراض کی بدولت یہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مشرک ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا باقاعدہ قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں، جسے میں بعد میں آیت اللہ تہرانی کی عبارت سے آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس آیت کا سہارا لینے کے بعد جو سورہ نساء کی ہے، فرما رہے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِالتَّسْلِيمِ، یعنی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ خداوند متعال کے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، یعنی وحدہ لا شریک تو اسے جان رہے ہیں، تو آثار توحید اور آثار نبوت میں بھی آپ اس کی فرمان برداری کریں اور سر تسلیم خم کریں۔ یہ ہے اسلام اکبر،
کہ انسان زبان سے بھی اور قلب سے بھی باقاعدہ مطیع ہو جائے اور سر تسلیم خم کر لے۔ پس تسلیم رہنا انسان کا، یعنی انسان سر تسلیم خم کر لے آثار توحید پر اور آثار نبوت پر۔ یہ سر تسلیم خم کرنا یہ ایک سالک کے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ایک سالک جو ہے وہ اسلام اکبر پر فائز ہو سکتا ہے، اور کیسے ایک سالک جو ہے وہ سر تسلیم خم کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک سالک کو ہمیشہ مراقبے کی ضرورت ہے، یعنی باقاعدہ یہ سالک جو ہے وہ ہر وقت اس بات پر یقین رکھے کہ خداوند متعال جو کام بھی اس دنیا میں انجام دیتا ہے اس میں خداوند متعال کی حکمت پائی جاتی ہے، خداوند متعال کی مصلحت پائی جاتی ہے، اس میں کوئی خیر ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال نے اس کام کو انجام دیا۔ یعنی میرے گھروں میں بیماریاں آ گئی ہیں، ایک کے بعد ایک شخص جو ہے وہ گھر کا بیمار ہو جاتا ہے، ایک کے بعد ایک مصیبت میرے گھر میں آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مشکل میرے گھر میں آتی ہے، کبھی نہ کبھی جو ہے وہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کے روزگار کی مشکل آ جاتی ہے، کسی کے جو ہے وہ چوٹ لگ جاتی ہے، کسی کے جو ہے وہ کوئی چیزوں کا نقصان ہو جاتا ہے، چیزیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، یا بالآخر کاروبار میں تنگی اور دقتی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، یا اس قسم کے بہت سے مسائل۔ ہر روز مجھے کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہے، لیکن میں اس بات پر عقیدہ رکھوں، میں موحد ہوں، میں اسلام اکبر کا مظاہرہ کروں اور دل سے بھی خداوند متعال کے سر تسلیم خم کروں ان تمام مسائل پر جو میری زندگی میں میرے ساتھ ہر روز پیش آ رہے ہیں، اور جو ہے وہ زبان سے بھی میں خداوند متعال کا شاکر رہوں۔ پس نہ زبان سے مخالفت کروں اور نہ دل میں مخالفت کو جگہ دوں۔ پس سالک خداوند متعال کی صفات کو اپنے دل میں لے کر آئے، اپنی زبان پر جاری کرے، ان پر پختہ یقین رکھے کہ خداوند متعال کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ خداوند متعال رعوف ہے، بہت ہی رحم دل ہے اپنے بندوں پر، ایک ماں سے زیادہ رحم کرنے والا، محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا خداوند متعال ہے۔ پس یہ جو میری زندگی میں مشکلات ہیں ان میں یقیناً خداوند متعال کی رأفت شامل ہے، خداوند متعال کی حکمت شامل ہے، اور خداوند متعال کا رحم ہے، میرے اوپر ظلم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال نے میرے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے، مجھے اگر نعمات نہیں دیں اور میرے مخالف کو، میرے ہمسائے کو، میرے دشمن کو، میرے فلاں عزیز کو فلاں نعمات دی ہیں اور مجھے نہیں دی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دل میں اعتراض کروں یا زبان پر اعتراض کروں۔ بس ایک سالک کے لیے یقین کرنا، پختہ یقین کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا خدا نے جو آزمائشیں ایک سالک کو دی ہیں، سالک اس آزمائش پر کبھی بھی خداوند متعال کے جو ہے وہ دل میں بھی جو ہے وہ اس کے خطور نہیں کرتا کہ ایسا نہ ہوتا۔ کس قدر انسان کو خداوند متعال ان آزمائشوں سے اور ان مشکلات سے خداوند متعال اس سالک کے درجات کو بلند کرے گا جس کا اس سالک کو علم ہی نہیں ہے، اور یہ سالک اس سے غافل ہوتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ ایک عارف جو ابھی کمال کے مرحلے تک نہیں پہنچے تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے شاگرد خواب میں، عالم رویا میں اپنے استاد کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ استاد انہیں ایک بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ جب میں زندہ تھا تو اپنی طرف بڑھنے والی ہر مصیبت کو میں پہلے سے مشاہدہ کر لیتا تھا، یعنی خداوند متعال نے مجھ پر ایک ایسی عنایت کر رکھی تھی کہ جو مصیبت بھی، کوئی بیماری آ رہی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کا مسئلہ ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی وبا ہے، یا کوئی بھی چیز جو میری طرف، میری ذات کی طرف، میرے گھر کی طرف اگر کوئی چیز بڑھ رہی ہو تو اس کو میں اپنی طرف آتے ہوئے دور سے مشاہدہ کر لیتا تھا اور مجھے معلوم ہو جاتا کہ میرے ساتھ ایک ایسی مشکل آ رہی ہے۔ اور ہماری اسلامی روایات میں یہ مطلب بیان ہوا ہے کہ صدقہ دینے سے انسان کے اوپر سے بلائیں اور مصیبتیں دفع ہو جاتی ہیں اور ٹل جاتی ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی میں ان مصیبتوں کو اور مشکلات کو اور آزمائشوں کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھتا تھا، میں فوراً صدقہ دے دیتا تھا اور وہ مجھ سے دور ہو جاتی تھی اور دفع بلا ہو جاتی تھی۔ لہٰذا یہاں اب جو اس مرحلے پہ میں پہنچا ہوں
اور آ کر میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ وہ مصیبتیں جو میری طرف بڑھ رہی تھیں، اگر میں صدقہ دینے سے انہیں اپنے وجود سے نہ ٹالتا تو آج خداوند متعال مجھے کس قدر بلند مقام پر فائز کرتا۔ یعنی وہ مشکلات جو میری طرف بڑھ رہی تھیں وہ میرے لیے مفید تھی، وہاں میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں سر تسلیم خم ہو جاؤں۔ میں یہاں صدقے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، یہاں قطعی بات ہے آپ لوگ ان مراحل کو مد نظر رکھیں کہ ہم آپ کی خدمت میں عرفانی مراحل کو، جو سیر و سلوک کے مراحل ہیں، ان مراحل کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر قطعی طور پر صدقے کی مخالفت نہیں کی جا رہی، بلکہ ان مسائل کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرایا جا رہا ہے کہ خداوند متعال جب حکیم ہے تو اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ مشکل جو میری طرف آ رہی ہے، درست ہے اس مشکل کو میں صدقہ دینے سے اپنے سے ٹال سکتا ہوں، لیکن اگر میں اس مشکل کو ایکسیپٹ کروں، سر تسلیم خم کروں، اسلام اکبر کا مظاہرہ کروں اور اس مشکل کو اپنی آغوش میں لے لوں اور اس مشکل پر خداوند متعال کا شاکر رہوں کہ خداوند متعال نے مجھے اس مشکل میں مبتلا کر کے میری آزمائش لی ہے، میرا امتحان لیا ہے تاکہ میں مزید بلند درجے پر فائز ہو جاؤں، تو انسان جو ہے وہ اس سے بہت بلند مرتبات تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان صدقہ دے دے تو وہ مشکل اس سے ٹل جائے گی، وہ بلا اس سے دور ہو جائے گی، لیکن انسان وہ بلند مرتبہ نہیں حاصل کر پائے گا جس سے انسان نے بلند مرتبہ حاصل کرنا تھا۔ لہٰذا دو الگ وادیاں ہیں، ان کو الگ الگ میدان میں رکھ کے اگر آپ مشاہدہ کریں گے تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ صدقہ دینے کی نفی نہیں کی جا رہی، صدقہ انسان سے بلاؤں کو دور کرتا ہے اور برکات و خیرات کو انسان کے نزدیک کرتا ہے۔ یہ انسان جو عجول ہے، جو مشکلات کو تحمل نہیں کر سکتا، وہ اپنے سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ انسان جو مشکلات کو تحمل نہیں کرتا ہے برکات و خیرات کے لیے صدقہ دیتا ہے تاکہ وہ خیرات اس کی طرف جو ہے وہ جلدی رجوع کریں۔ یہ اسلامی تعلیمات میں بیان ہوا ہے، لیکن اس سے بلند مرتبہ یہ ہے کہ انسان سر تسلیم خم ہو۔ اگر خداوند متعال نے میرے لیے کسی آزمائش کو مد نظر رکھا ہے تو میں اس آزمائش پر بھی سر تسلیم خم ہوں، ہم قلباً، ہم لساناً، اور خداوند متعال کا شکر ادا کروں۔ اور خداوند متعال نے اگر کسی نعمت کو مجھ سے دور رکھا ہے تب بھی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں سر تسلیم خم کروں اور خداوند متعال کا شاکر ہوں کہ اس نے مجھے اس آزمائش کے ذریعے سے اپنی خیرات اور برکات کو مجھ سے دور رکھا ہے، مجھے اولاد نہیں دیا۔ لیکن ہم اپنی عملی زندگی میں اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو انہی آزمائشوں پہ، تکالیف پر جو ہے وہ زبان شکوہ کھول دیتے ہیں، اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں خداوند متعال پر، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ مثلا کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ زیارت عاشورہ پڑھی ہے، ہمیں اس کا نتیجہ نہیں ملا ہے، ہم نے اتنی دفعہ صدقات و خیرات کیے ہیں، ہمیں اس کے مسائل جو ہیں وہ ہمارے لیے حل نہیں ہو رہے ہیں، ہماری زندگی میں یہ مشکلات ہیں اور ہمارے اوپر خداوند متعال کوئی توجہ ہی نہیں کر رہا ہے۔ اور پھر انسان یہ توقع بھی رکھتا ہے کہ میں سالک ہوں، میں عارف ہوں، میں خداوند متعال کے ان بلند مقامات پر اور بلند درجات پر فائز ہوں جن پر آیت اللہ بہجت فائز تھے، جن پر آیت اللہ قاضی طباطبائی فائز تھے۔ عزیزان محترم، یہاں انسان کے لیے اسلام اصغر کے بعد اسلام اکبر کے مرحلے کو عبور کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہی ہے کہ انسان لساناً بھی مطیع ہو اور قلباً بھی مطیع ہو، اور ہرگز خداوند متعال کی حکمت، مصلحت اور خداوند متعال کی رأفت کے اوپر جو ہے وہ انسان اعتراض نہ کرے، چاہے قلباً اعتراض کرے چاہے لساناً اعتراض کرے۔ بس یہاں اسلام اکبر کا نتیجہ کیا ہے؟ اسلام اکبر کا نتیجہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو عطا کیا ہے اس عطا میں اس کی کوئی مصلحت پائی جاتی ہے، کوئی اس کی خیر اور اس میں برکت ہے۔ اور اگر خداوند متعال نے ہمیں اولاد نہیں دی، ہمیں مال نہیں دیا، ہمیں اپنا ذاتی گھر نہیں دیا، تو اس نہ دینے میں بھی اس کی کوئی مصلحت ہے، ہم اس پر بھی شاکر ہیں۔ اس کے لیے دعا کی جائے، انسان دعا کرے، اور اس دعا کی قبولیت پر انسان اصرار نہیں کرے کہ اے میرے خدا، اے میرے پروردگار، مجھے اولاد نرینہ تو عطا کر، اور پھر اس کے اوپر انسان اصرار کرے کہ حتماً مجھے تو اولاد نرینہ عطا کر۔
یعنی امام حسین کا صدقہ، حضرت سید صدیقہ طاہرہ کا صدقہ، حضرت فاطمہ زہرا کا صدقہ، اے خدا الا و بل حتماً جو ہے نا وہ مجھے بیٹا ہونا چاہیے، یہ اصرار جو ہے وہ انسان کے لیے اسلام اکبر کے منافی ہے۔ خداوند متعال نے اگر اس انسان کے لیے اس مصلحت کو مناسب نہیں جانا، اس کو اولاد نہیں دی، تو انسان اسلام اکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر سر تسلیم خم کرے اور کہے درست ہے، خدا نے جو چاہا وہی ہے، جو اس کی منشا اور اس کی مرضی اور اس کی حکمت ہے میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، دعا کا دامن نہیں چھوڑ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، لیکن اس دعا میں خداوند متعال سے گویا کہ یہ تقاضا کر رہا ہوں کہ اے خدا میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے بیٹا عطا کر، اگر تیری مصلحت بھی اس میری خواہش کے شامل حال ہے تو مجھے عطا کر دے، وگرنہ اگر تیری مصلحت اس میں نہیں ہے تو اے میرے خدا میں تیری اس مصلحت پر راضی ہوں، اے خدا میرا اپنا گھر نہیں ہے تو مجھے میرا گھر عطا کر، اگر تیری مصلحت اس میں ہے کہ میرا ذاتی گھر ہونا چاہیے تو مجھے عطا کر دے، اے میرے پروردگار میں قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میری یہ دعا ہے کہ میرے ان قرضوں کو خزانہ غیب سے تو عطا کر اگر تیری اس میں مصلحت ہے تو، اور اگر تیری مصلحت نہیں ہے تو میں اسی حال پر بھی راضی ہوں۔ انسان کو ایسے خداوند متعال سے دعا کرنی چاہیے، ہرگز انسان کو خداوند متعال کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر حسرت نہیں کھانی چاہیے، چونکہ یہ اسلام اکبر کے منافی ہے اور ایک سالک کو ایسا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آیت اللہ تہرانی کی مختصر عبارت آپ کے خدمت میں پڑھ کے اس اسلام اکبر کو، جس کو مختصر انداز میں آیت اللہ تہرانی نے انہی چند الفاظ جو میں نے آپ کی خدمت میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے، انہی الفاظ کی صورت میں آیت اللہ تہرانی بیان کر رہے ہیں۔ تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو باقاعدہ رسالہ سیر و سلوک مرحوم بحر العلوم کی طرف رجوع کریں۔ اسلام اکبر، آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں اسلام اکبر عبارت است از تسلیم و انقیاد محض۔ اسلام اکبر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسلام اکبر ہے تسلیم ہونا، انسان کا خداوند متعال کے اوامر کے سامنے تسلیم محض ہونا اور سر جھکا لینا، مطیع ہو جانا، فرمن بردار ہو جانا۔ یعنی کیا مطلب انقیاد محض؟ یعنی ترک اعتراض، یعنی انسان بالکل ذرہ بھر بھی اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اعتراض کی گنجائش کو ختم کر دے، اور اس ختم کرنے کے لیے انسان کو مراقبے کی ضرورت ہے اور انسان کو باقاعدہ توجہ کی ضرورت ہے، خداوند متعال کی عنایات اور خداوند متعال کی باقاعدہ جو صفات ہیں ان کی طرف انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ پس ترک اعتراض من جمیع الوجوہ، یعنی ہر صورت میں انسان جو ہے وہ اعتراض کو ترک کر دے، بر خداوند عز و جل، یعنی خداوند متعال پر انسان جو ہے وہ اعتراض نہیں کرے اور اعتراض کے جو راستہ ہے اس کو بالکل مسدود کر دے۔ آگے فرماتے ہیں و اعتراض و اذعان بر آن کے آنچ ہست و تحقق یافتے صلاح بودے، یعنی انسان اعتراف کرے، اذعان یعنی یقین کر لے کہ بر آن کے آنچ ہست یعنی جو کچھ بھی ہے، و تحقق یافتے جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اور اس کی زندگی میں پیش آ رہا ہے سب میں مصلحت الہی تھی، صلاح بودے یعنی اس میں خداوند متعال کی حکمت پوشیدہ تھی، و آنچ واقع نہ شدے یعنی جو کام اس کی زندگی میں نہیں ہوا، انسان کی خواہش ہے کہ اس کی زندگی میں وہ کام رونما ہو جائے، وہ چیزیں آ جائیں، یہ خواہش ہے لیکن ابھی تک وہ واقع نہیں ہوا، تو صلاح نابودے یعنی خداوند متعال کی مصلحت یہ نہیں تھی کہ وہ مجھے بیٹا دیتا، وہ مجھے گھر دیتا، وہ مجھے بیماری نہ دیتا، نہیں، یہ اس میں خداوند متعال کی مصلحت ہے جو اس نے مجھے اولاد نہیں دی ہے، اس میں مصلحت ہے جو اس نے مجھے بیماری دی ہے، اس میں مصلحت ہے کہ جو اس نے مجھے رزق کی کمی سے مصیبتوں میں اور مشکلات میں ڈالا ہوا ہے۔ و بطور کلی رفع ید از چون چرا، یعنی انسان بطور کلی اپنی زندگی میں اعتراض کی گنجائش کو ختم کر دے، و عدم گلائے از حضرت رب العزہ، یعنی انسان ہرگز خداوند متعال کی بارگاہ میں گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے۔ جو باقاعدہ انسان شکوہ کرتا ہے اسے اپنی زندگی سے مکمل اگر وہ ختم کر دے تو یہ ہے تسلیم اکبر،
اسلام اکبر انسان کا جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنا خداوند متعال کے اور اس کے رسول کے مد مقابل۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں وَبِحَمِین مرتبے ناظر است کلام مولا الموحدین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام در حدیث مرفوعی برقی ان الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین۔ یعنی یہاں آیت اللہ تہرانی باقاعدہ اپنے اسی جو مدعا ہے کہ اسلام اکبر کیا ہے، اسلام اکبر یہ ہے کہ انسان آثار توحید اور آثار نبوت کے سامنے سر تسلیم خم کرے، نہ اپنی زبان سے اعتراض کرے، نہ اپنے قلب میں اعتراض کی گنجائش کو لے کر آئے، سر تسلیم خم کر لے۔ یہ اسلام اکبر جو ہے وہ اسلام اصغر کے بعد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی وہ اسلام اکبر ہے کہ زبان سے یہ شہادتین جاری کرنی ہے، اور پھر ان شہادتین کو جاری کرنے کے بعد انسان اسلام اکبر کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو میرا رسول آپ کو دے دیتا ہے نا، سر تسلیم خم کر لو۔ جس چیز سے منع کرتا ہے اس پر اعتراض نہیں کرو، خاموش ہو جاؤ، کو یہی ٹھیک ہے، یہی جو میرے رسول نے مجھے جس چیز سے منع کیا ہے یہی میری حکمت ہے، یہی میرے لیے مصلحت ہے، یہی میرا جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسلام اکبر کا مظاہرہ کرنا ہے کہ میں یہاں پر ان کی اطاعت کروں اور فرمان برداری کروں۔ پس آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں کہ میں دلیل کے طور پر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا ایک فرمان ذیشان یہاں کوٹ کر رہا ہوں، جو باقاعدہ حدیث مرفوع برقی میں بیان ہوا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ حضرت سید الاوصیاء فرما رہے ہیں ان الاسلام هو التسلیم۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ہمارے اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، سر تسلیم خم کرنا، یعنی اپنے سر کو جھکا لینا۔ تسلیم کسے کہتے ہیں؟ تسلیم هو الیقین، انسان اس پختہ یقین پہ ہو کہ یہ جو آثار توحید ہیں ان میں مصلحت ہی مصلحت ہے، ان میں حکمت ہی حکمت ہے، ان میں رأفت ہی رأفت ہے۔ ذرہ بھر بھی خداوند متعال نے میری ذات پر ظلم نہیں کیا، میرے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے، یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خاتم النبیین ہے انہوں نے جو حکم بھی مجھے دیا ہے اس میں حکمت ہی حکمت ہے، اس میں رأفت ہی رأفت ہے، اس میں ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہے۔ یہ انسان اس مطلب پر یقین کر لے۔ اب یہاں ایک نقطہ جو اس عبارت میں آیت اللہ تہرانی نے بیان کیا، اس ایک مقدمے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ یہ مطلب بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے، اور وہ ہے حدیث مرفوع۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اصطلاح ہے جسے باقاعدہ علم درایت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث مرفوع کے دو معانی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایسی روایت کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے کہ جس کے سلسلہ سند میں ایک راوی یا ایک سے زائد راوی مس ہو، یعنی اگر روایت نقل ہوئی ہے تو روایت میں اگر 10 راوی نقل ہونا تھے سلسلہ در سلسلہ جنہوں نے امام سے اس حدیث کو نقل کیا، مثلا میں نے اپنے والد سے سنا، میرے والد نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا، اور انہوں نے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا۔ اگر یہ ایک سلسلہ ہے تو اس سلسلے میں تمام افراد جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے، اور اگر وسط میں ایک آدمی جو ہے نا وہ مس ہو جاتا ہے یا 2 آدمی مس ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کس سے سنا اور پھر آگے والے افراد جو ہے نا وہ معلوم ہے، تو ایسی حدیث کو حدیث مرفوعہ کہتے ہیں۔ یہاں پر علامہ مامکانی نے ایک جو ہے نا وہ وضاحت مزید ایڈ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ افراد جو بیچ میں سے مس ہے نا، مس کے ساتھ رفع کا کلمہ بھی اس حدیث کے اندر جو ہے نا وہ استعمال ہونا چاہیے۔ مثلا بطور مثال ایک مطلب کو نقل کرتے ہیں کہ رویہ کلینی عن علی ابن ابراہیم عن ابی ہے، یعنی کلینی نے روایت کی ہے علی ابن ابراہیم سے، اور علی ابن ابراہیم نے اپنے والد سے اس مطلب کو نقل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک کلمہ آیا ہے رفعہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی والد نے نقل کیا ہے لیکن والد نے کس سے نقل کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے، وہاں پر کلمہ آ گیا ہے رفعہ، اور پھر بعد میں
ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوا ہے۔ پس علی ابن ابراہیم بھی مشخص ہے، علی ابن ابراہیم کے والد بھی مشخص ہیں، رفعہ میں ایک یا ایک سے زائد صحابی جو ہے نا وہ بیچ میں مس ہیں، اور پھر نقل کس سے ہوا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو مرحوم علامہ مامکانی کے نزدیک کلمہ رفعہ بھی حدیث کے اندر ہونا چاہیے، جبکہ پہلے جو میں نے تعریف کی اس میں اس قید کو بیان نہیں کیا ہوا کہ کلمہ رفعہ بھی بیچ میں آئے۔ اس طرح کی حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے، یعنی ہے حدیث مرفوعہ لیکن حدیث مرفوعہ میں مرسل ہے۔ دوسری حدیث مرفوع کی وضاحت جسے باقاعدہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ باقاعدہ وہ روایت جس میں قول، فعل یا تقریر معصوم کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے، لیکن اب یہاں ضروری نہیں ہے کہ سلسلہ سند بیان ہو یا سلسلہ سند بیان نہ ہو، یعنی ہم یہاں سلسلہ سند کو مد نظر نہیں رکھ رہے، بلکہ ہم اس بات کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر قال ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، فعل ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کلمہ قال، فعل، رعا، یہ کلمات جو ہے نا وہ ہونا اس میں ضروری ہے، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یہ حدیث مرفوع ہو گئی، یعنی انہوں نے کہا۔ اب یہاں سلسلہ سند ممکن ہے ذکر ہو، ان علی ابن ابراہیم، ان ابی ہے، ان فلان باقاعدہ افراد ذکر ہوں، پھر اس کے بعد آئے قال۔ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو مرحوم شہید ثانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ یا مثلا فعل یعنی فلان افراد نے دیکھا کہ امام حسین نے یہ کام کیا، یا راوی کہتا ہے کہ میں نے امام کے حضور میں اس کام کو انجام دیا اور امام عالی مقام علیہ آلاف و تحیت وسلام نے میرے اس فعل کو دیکھا اور خاموش ہو گئے، اسے تقریر کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس قول معصوم بھی حجت ہے، فعل معصوم بھی حجت ہے، اور تقریر معصوم بھی حجت ہے، اور ہم اسی قول، فعل اور تقریر معصوم سے جو ہے وہ باقاعدہ استنباط احکام شرعیہ کرتے ہیں، اور وہاں پر فقہا جو ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں، یا قول ہونا چاہیے، یا فعل ہونا چاہیے، یا تقریر ہونی چاہیے۔ قول میں خود زبان سے امام معصوم کی لسان اطہر سے الفاظ جاری ہوتے ہیں، چاہے وہ رسول خدا ہیں، چاہے حضرت صدیقہ طاہرہ ہیں، اور چاہے امیر المومنین اور ان کے آگے اولاد ہیں، یعنی زبان سے کلمات کا جاری کرنا۔ یا فعل معصوم یعنی 14 معصومین نے کسی فعل کو انجام دیا اور وہ فعل ہمارے لیے نقل ہوا، یہ حجت ہے اور اس پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ یا تقریر، ایک صحابی نے معصوم کے سامنے کسی کام کو انجام دیا اور معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو منع نہیں کیا، اسے کہتے ہیں تقریر معصوم۔ تو یہاں پر یہ تینوں حجت ہیں اور تینوں سے جو ہے نا وہ فتویٰ نقل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں اس مطلب کو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ایسا قول اور فعل اور تقریر جو معصوم سے نقل ہو رہی ہے اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں، چاہے سلسلہ سند موجود ہو چاہے سلسلہ سند موجود نہ ہو۔ پس میں نے حدیث مرفوع کی 3 تعریفیں آپ کی خدمت میں نقل کی، ایک تعریف علامہ مامکانی کی ہے، ایک علامہ جو ہے وہ آیت اللہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ایک اس کے علاوہ کلی تعریف ہے کہ جسے ہمارے علماء اور فقہاء نے نقل کیا۔ یہ جو آغا شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی کہ قول و فعل و تقریر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام چاہے سلسلہ سند موجود ہو چاہے سلسلہ سند موجود نہ ہو، اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ یہاں آیت اللہ شہید ثانی کے بقول اس کی 4 قسمیں آگے بن جاتی ہیں، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، موثق بھی ہو سکتی ہے، اور حسن بھی ہو سکتی ہے، اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ پس ہم اپنی اصل مدعا کی طرف آتے ہیں کہ اسلام یعنی اسلام اکبر یعنی سر تسلیم خم کرنا، کہ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق، یعنی انسان اسلام لے کر آئے یعنی سر تسلیم خم کر لے، اور سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تصدیق کرے تمام وہ چیزیں جو خداوند متعال کے آثار توحید ہیں، سر تسلیم خم کر لے، اور تمام وہ جو آثار نبوت ہیں ان میں بھی انسان سر تسلیم خم کر لے۔ پس ان الانسان هو التسلیم والتسلیم هو الیقین، یعنی انسان یقین کرے۔ اب آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں وہ علاوہ بر ترک اعتراض،
یعنی انسان زبان سے اعتراض تو نہیں کر رہا، اس کو ترک کر دیا ہے. باید در قلب او هیچ نوع گرفتگی و غباری نسبت به احکام تشریعی و تقوینی الہی نباشد کما ورد فی قوله تعالی. یعنی انسان نے زبان سے تو جو ہے وہ اسلام اکبر کا مظاہرہ کر لیا ہے، لیکن اس کے دل میں بھی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی جو ہے وہ گرد و غبار بھی اعتراض کی اس کے وجود میں نہیں ہونی چاہیے. کہاں کے بارے میں؟ احکام تشریعیہ کے بارے میں، احکام تقوینیہ الہیہ کے بارے میں. یعنی بالکل انسان جو ہے وہ اعتراض نہیں کرے. اب دیکھیں یہاں آیت اللہ تہرانی اس سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کا سہارا لے رہے ہیں، جسے اس حدیث میں امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے بطور دلیل بیان کیا، اور ہم نے آپ کی خدمت میں وہاں ذکر کیا تھا کہ ہم بعد میں اس روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. مثلا آیت میں کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا نقل کر رہے تھے؟ وہاں پر استشہاد کر رہے ہیں باقاعدہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 سے. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، یعنی اے رسول تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مؤمن نہیں ہوں گے، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. یعنی جب تک اپنے باہمی تنازعات میں اور جھگڑوں میں اے رسول یہ آپ کو منصف قرار جب تک نہیں دیتے نا، تب تک یہ لوگ جو ہے وہ مومن نہیں ہوں گے. پس ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ذاتی جھگڑوں میں آپ کو باقاعدہ منصف قرار دیں. اگر آپ کو منصف قرار دیں گے تب یہ لوگ حقیقی طور پر مومن ہو سکتے ہیں. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور پھر یہاں تک نہیں کہ صرف آپ کے سامنے جو لے کر آئے ہیں جھگڑا، اور آپ کے جھگڑے لانے کے بعد جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کے اوپر وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا یعنی سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. لسانی طور پر بھی اعتراض نہیں کرتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ یہ کیا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا ہے. زبانی طور پر بھی رنجش نہیں لے کر آتے، اور قلبی طور پر بھی اس میں رنجش نہیں لے کر آتے، بلکہ یقین کرتے ہیں، اور اسی یقین کی بنیاد پر سر تسلیم خم کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور. آخری لائن جسے آیت اللہ تہرانی یہاں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ این مرحلے، یعنی انسان زبان سے بھی اعتراض نہ کرے اور انسان دل سے بھی اعتراض نہ کرے، اور زباناً و قلباً سر تسلیم خم ہو، اسے اسلام اکبر کہا جاتا ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں این مرحلے ہمان مرحلہ ایمان اکبر است، یعنی اسلام اکبر کا یہ مرحلہ وہی ایمان اکبر کا مرحلہ ہے کہ اسلام اکبر بے روح سرایت نمودے، یعنی انسان کی روح کے اندر اسلام اکبر جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے. و دل و جان را حقاً متصرف شدے، اور اس اسلام اکبر نے انسان کے دل کو، انسان کی جان کو، انسان کے وجود کو اپنی آغوش میں اور اپنے سیر میں جکڑ رکھا ہے، اور انسان تمام معنی میں خداوند متعال کے حضور اور خداوند متعال کے رسول کے حضور، ان کے آثار توحیدی اور آثار نبوت یعنی آثار تقوینیہ الہیہ اور آثار تشریعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ سالک جو ہے وہ سر تسلیم خم کر رہا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ایمان اکبر کہتے ہیں. پس اسلام اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور ایمان اکبر اور اسلام اکبر کیا ہو گیا کہ انسان قلباً بھی اور لساناً بھی حکمت الہی اور آثار توحیدیہ اور آثار نبوتیہ کے اوپر انسان جو ہے وہ سر تسلیم خم کرے، اور اپنے دل کے گہرائیوں میں بھی ذرہ بھر بھی ہے انسان جو ہے وہ گنجائش نہ لے کر آئے. ہم سے کل کسی نے سوال کیا کہ کیسے معلوم ہو کہ انسان نے ایک مرحلہ عبور کر لیا ہے اور اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے؟ تو عزیزان اس کے لیے بہترین گواہی جو ہے وہ انسان کا باطن دے سکتا ہے. ہم نے زبان سے کہہ تو دیا لا الہ الا اللہ، لیکن اگر انسان کے اندر سے ابھی دل و جان اس کی مسلمان نہیں ہے اور اسلام نہیں لے کر آئے تو اس زبان سے کہنا صرف ایک لقلقہ لسانی ہی ہوگا. انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں کس قدر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کس قدر جاری کر رہا ہوں. یہ ہے اسلام اکبر.
اصغر، اور اسلام اصغر کے بعد ایمان اکبر کہ میں باقاعدہ یہی جو شہادتین ہے انہیں اپنے وجود میں جاری رکھے ہوئے ہوں، اور اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ جاری نہیں کرتا کہ جو باقاعدہ شہادتین کے برعکس ہو اور شہادتین کی نفی کر رہا ہو۔ اپنے وجود میں اور اپنے قلب میں بھی کوئی ایسا کلمے کو جاری نہیں کرتا جو اس شہادتین کی نفی کر رہا ہو۔ پس میری زندگی میں جو سکون کی کیفیت ہوگی وہ یہاں سے ظاہر ہو جائے گی، اضطراب میری وجود میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کے آثار ہیں۔ انسان ان آثار سے محسوس کر سکتا ہے کہ میں اب پہلے مرحلے پر بھی پختہ ہوں، دوسرے مرحلے پر بھی پختہ ہوں۔ ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم یہاں اس مرحلے سے ابھی تک عبور نہیں کیے اور ہم چاہتے ہیں سیر و سلوک کرنا۔ تو عزیزان، سیر و سلوک کے لیے یہ مراحل کو طے کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا انسان سر تسلیم خم کر لے اور خداوند متعال کے فرامین کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا لے۔ لہٰذا آپ دیکھیں وہاں پر کہ جب اس دربار میں کسی شخص نے حضرت ثانیہ زہرا سے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ خدا نے کربلا میں آپ کے ساتھ کیا کیا، تو فرمایا کہ ہم نے وہاں پر صرف اور صرف حسن و جمال ہی کو مشاہدہ کیا ہے، ما رأیت الا جمیلا۔ ہم نے کربلا میں صرف حسن و جمال ہی کو تو مشاہدہ کیا ہے اور اس کے علاوہ کسی چیز کو مشاہدہ نہیں کیا۔ بس یہ اسلام اکبر ہے کہ اگر حضرت سید الشہداء کی شہادت اس انداز میں خداوند متعال کا اگر ارادہ ہے تو وہاں پر سر تسلیم خم ہے۔ حضرت سید الشہداء کسی قسم کی اعتراض کی جو ہے وہ گنجائش باقی نہیں ہے، نہ حضرت سید الشہداء، نہ حضرت ثانیہ زہرا، نہ اصحاب حضرت سید الشہداء، اور شیعیان حیدر کرار میں بھی کسی قسم کی جو ہے وہ اعتراض کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو اسلام اکبر ہے اس کو درک کرنے کے لیے انسان کو باقاعدہ جو ہے وہ مراقبے کی ضرورت ہے، اور جس قدر انسان مراقبے میں پختگی لے کر آئے گا انسان مدارج عالیہ طے کرتا جائے گا اور اسلام اکبر پر فائز ہوتا جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو، اس کلام کو اپنی عبادت قرار دیتے ہوئے ہمیں اس اسلام اکبر پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال کے حضور ہماری یہ دعا ہے کہ اپنی حجت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و انصار و اعوان میں شمار فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال جتنے بھی مؤمنین دنیا جہان میں جہاں جہاں کہیں بھی آباد ہے، خداوند متعال انہیں آباد و شاد رکھے، خداوند متعال ان کی تمام مادی اور معنوی ضروریات کو پورا کرے، خداوند متعال انہیں عاقبت بخیر کرے۔ اور انہی دعاؤں کو میں آپ سب لوگوں کے لیے حضرت سامع الحجج حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں بھی بیان کروں گا اور آپ سب کی طرف سے بھی نائب الزیارہ ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔